السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ شہر القرآن ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ایک غلطی کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کو اس ایک غلطی کی وجہ سے آپ کو کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ یعنی قرآن مجید کو پڑھنے پر جو اجر و ثواب حاصل ہوتے ہیں، جو نیکیاں ملتی ہیں، ان نیکیوں اور ثواب سے آپ کیا ہوں گے؟ محروم ہوں گے۔ اکثر لوگ ان نیکیوں اور ثواب سے کیا ہیں؟ محروم ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہم نے قرآن کی تلاوت کی اور قرآن مکمل کیا، قرآن کا ایک پارہ تلاوت کی، 2 پارے تلاوت کی، حالانکہ اس ایک غلطی کی وجہ سے انہیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، کثرت کے ساتھ مسلمان قرآن پڑھتے ہیں۔ جبریل امین آتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دور فرماتے۔ میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو اس مسئلے کی طرف آپ کی توجہ ضرور دلائی جائے کہ اس ایک غلطی سے کیا ہے؟ بچنا ہے۔ اس ایک غلطی کی وجہ سے آپ کو کچھ بھی ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں، البتہ قرآن پاک کے دیکھنے، چومنے اور زیارت کرنے کا آپ کو ثواب ہوگا، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کا آپ کو ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھے تو اس کے لیے ہر حرف کے عوض ایک نیکی ہے۔ تو یہ ایک نیکی اللہ کے قرآن کرم کے مطابق 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ یعنی قرآن کے ہر حرف کے عوض 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ مزید وضاحت کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ اسی طرح الف لام میم پڑھنے والے بندے کے لیے 30 نیکیاں کیا ہوں گی؟ لکھی جائیں گی۔ 30 نیکیوں کا وہ کیا ہوگا؟ مستحق ہوگا۔ تو معزز ناظرین، یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتا ہے۔ لیکن ہم کیسے تلاوت کرتے ہیں؟ ہم کیسے پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید کھولتے ہیں اور اس کی طرف صرف دیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے نہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں دل میں پڑھ رہا ہوں۔ معزز ناظرین، اگر آپ ایسے قرآن مجید پڑھتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں، البتہ اس کی زیارت کا، اس کو دیکھنے کا، اس کو چومنے کا ثواب آپ کو ہوگا، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کا آپ کو ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ تو علماء بیان کرتے ہیں کہ آپ نے تلاوت ایسی کرنی ہے کہ آپ خود سن لیں۔ تو اس غلطی سے آپ نے بچنا ہے۔ دوسری غلطی کیا ہوتی ہے کہ جو عورتیں، خواتین، اسلامی بہنیں گھروں میں تلاوت کرتی ہیں، وہ ایک غلطی کرتی ہیں۔ کون سی غلطی؟ اگر ان کے اندر یہ غلطی ہے تو وہ بھی اس اجر ثواب سے، اس اجر ثواب کے مستحق نہیں ہوگی۔ کون سی غلطی؟ کہ ان کی آواز اگر کسی نامحرم تک پہنچتی ہے، قرآن مجید کی وہ تلاوت کر رہی ہیں لیکن اتنی اونچی آواز سے تلاوت کر رہی ہیں، کسی نامحرم تک ان کی آواز پہنچتی ہے تو وہ بھی اس اجر ثواب کے مستحق نہیں ہوگی۔ تو معزز ناظرین، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے تلاوت ایسی کرنی ہے خواتین کے لیے کہ کوئی ہماری ایسی آواز میں تلاوت کریں کہ تاکہ ہماری آواز کسی نامحرم تک نہ پہنچے، کیونکہ جس طرح عورت پردہ ہے اس لیے اس کی آواز بھی کیا ہے؟ پردہ ہے۔ تو معزز ناظرین، آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے والا بنائے اور قرآن مجید کی صحیح معنوں میں تلاوت کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ کی قدر کرنے والا بنائے، اور جو باتیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔